کہ میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو۔ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ اب تو یہ الزام ہم ہی پر رکھ دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو آقا نامدار سرور کونین صاحب قاب قوسین حبیب کبریا خاتم الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ انتہائی احترام کے لائق سامعین حضرات، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 دو آیتیں تلاوت کی گئی۔ ان کا عنوان ہے قتل کے اعتبار سے اسلامی قانون کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے یعنی 15 دن پہلے، گزشتہ ہفتے تو میری حاضری نہیں ہو سکی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، 15 دن پہلے جو آیت آئی تھی لیس البر ان تولوا وجوہکم، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، وہاں پر سورہ بقرہ عادی ہو رہی ہے اور وہاں تک منافقوں کے، یہودیوں کے اور نصارہ کے حالات ہم نے سنے۔ اب یہاں سے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہلے بھی تھے لیکن اب سیدھا سیدھا مطلب۔ تو ہم ان دو آیتوں کا ترجمہ، تشریح، شان نزول اور تفسیر یہ دیکھیں گے۔ اسٹیپ یہی ہوتا ہے تفسیر کا، یاد رکھیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے ترجمہ، پھر دوسری چیز ہوتی ہے تشریح، تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل جس کو کہیں، اور اس کے بعد ہوتا ہے شان نزول کی آیت کیوں نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا، اس کو شان نزول کہتے ہیں، پس منظر کہتے ہیں، سمجھ رہے، کانٹیکٹ، کس کانٹیکٹ میں آیت آئی ہے، اور اس کے بعد اس کی تفسیر۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا آرڈر سے اللہ تعالیٰ۔ تو پہلی چیز ہے ترجمہ، وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تمہارے اوپر قصاص، برابری کرنا مقتولوں کے معاملے میں، یعنی کہ قتل ہو جائے تو مماثلت کہتے ہیں، قصاص کے معنی مماثلت کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا ہے، قصاص کا میننگ، ڈیفینیشن، جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا ہے اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے۔ کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرے، تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جانا، اس کو تفسیر کی، فقہ کی، اسلامی پرٹیکولر لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے، اس عمل کو قصاص۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اب قصاص بولتے ہی آپ کے ذہن میں آ جانا قصاص کا مطلب کیا ہے، مرڈر کے بدلے مرڈر، قتل کے بدلے قتل، اس کو قصاص کہتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تمہارے اوپر قصاص قتل کے معاملے میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بندہ مارا جائے اور حکومت ہو اسلامی، تو 3 چیزیں آپشن اس کے پاس ہوتے ہیں جن کا بندہ مرا ہے، قتل ہوا۔ قاضی کہے گا چلو بھائی آپ کا بندہ مر گیا، کسی نے قتل کر دیا، قاتل پکڑا گیا ہے، ٹھیک، معاف کر دو آپ، پہلا آپشن۔ تو آپ نے کہا نہیں، معاف نہیں کر۔ تو قاضی کہے گا ٹھیک ہے، پھر کچھ رقم لے لو، دیت لے لو۔ دیت کہتے ہیں قتل کے بدلے میں جو آپ رقم لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ہم اس کو قتل نہیں کروانا چاہتے، رقم دے دو۔ اور وہ دیت کتنی بنتی ہے؟ 100 اونٹ۔ ایک انسان کی جان کی قیمت کیا ہے؟ 100 اونٹ، یا اس کی قیمت، یا پھر 1000 دینار، یا اس کی قیمت، یا پھر 10,000 درہم، یا اس کی قیمت۔ 1 درہم آج کل کا جو مروجہ وزن ہے نا، اس کے اعتبار سے تقریباً 3.5 ماشے چاندی کا ہوتا ہے۔ 1 درہم کی قیمت کیا ہے؟ 3.5 ماشا چاندی۔ اور تھوڑی ڈیٹیل میں تو پوری دیت 2916 تولے 8 ماشے چاندی ہوگی، اور ڈیٹیل یعنی 36 سیر 36 تولے 8 ماشے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو قاضی کہے گا دیت لے لو۔ اب آپ نے لے لی، ہاں ٹھیک ہے بھائی دیت دے دو، تو پھر وہ بھی قتل جو ہے تو نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی بندہ ہو کہ نہیں بھائی معاف بھی نہیں کرتا، دیت بھی نہیں ہونا، پھر قصاص ہونا۔ قصاص سمجھ میں آ گیا؟ قصاص ہونا۔ تو اب قصاص بولے تو پھر اب اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تمہارے اوپر قصاص قتل کے معاملات میں۔ سمجھ میں آ گئی آیت کا ترجمہ تفسیر؟ اب آگے اگلی آیت دیکھیے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اس کا جب ہم سرسری ترجمہ پڑھیں گے نا تو سمجھ میں نہیں آتا مطلب۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ تو عام طور سے لوگ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر قتل کسی نے بھی کیا، اگر مرنے والا آزاد ہے تو قتل کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کے خاندان کے آزاد انسان کو مارے گا، یہ سمجھتے ہیں۔ یہ غلط مطلب ہے۔ اگر مرنے والا غلام ہے تو اگلے قبیلے کے غلام کو ہی مارے گا۔ اگر مرنے والی قتل ہونے والی عورت ہے تو ادھر کے عورت کو ہی ماریں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا۔ قاتل اگر غلام ہے تو اسی غلام کو قتل کیا جائے گا، اور قاتلہ اگر عورت ہے تو اس عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اب سنیے شان نزول۔ شان نزول سمجھتے ہیں نا، کس کانٹیکٹ میں یہ آیت آئی، وجہ کیا ہے؟ اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، باسناد ابن ابی حاتم نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے عرب کے 2 قبیلوں میں جنگ ہو گئی۔ ادھر سے بھی لوگ مارے گئے، ادھر سے بھی لوگ مارے گئے۔ اب انہوں دونوں نے کہا کہ بھئی ہمارے جو لوگ مرے ہیں ہم کو بدلہ چاہیے، قصاص چاہیے۔ قصاص سمجھ گئے نا، قتل کے بدلے قتل چاہیے۔ تو دونوں میں سے ایک قبیلہ تھا طاقتور، تو جو طاقتور تھا اس نے یہ کہا بھائی ہمارا اگر آزاد تم نے مارا ہے، عورت ماری ہے تو ہم تمہارا آزاد قتل کریں گے، غلام مارا ہے تو ہم تمہارے آزاد کو ماریں گے، مرد کو قتل کریں، اور ایک مارا ہے تو 2 ماریں گے ہم تمہارے۔ اسلام کہاں سپورٹ کر سکتا تھا اس کو؟ اب یہ ان کا تصفیہ چل ہی رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیج دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور یہ معاملات سامنے آئے تو یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ کوئی بے گناہ جس نے قتل نہ کیا ہو قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، جو قاتل ہے وہی قتل ہوگا، اور جتنے قتل ہوئے ہیں اتنے ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ اب اس میں کیا ہوتا تھا، اصل میں یہودیوں کے پاس کیا تھا، پہلے جو قانون لوگوں نے بنائے تھے نا، وہ یہودیوں میں یہ تھا کہ وہ صرف ان کے پاس قصاص تھا، معافی بھی نہیں تھی، دیت بھی نہیں تھا۔ سمجھتے ہیں نا، معافی دیت تو سمجھ گئے نا، یا بہت دوبارہ سمجھانا ہے؟ ٹھیک ہے، معافی بھی نہیں، دیت بھی نہیں، قتل کے بدلے قتل، یہودیوں کا جو لا تھا۔ نصارہ کے پاس یہ تھا کہ صرف معافی، اور مشرکین کے پاس یہ تھا کہ ایک مرا ہے ہمارا تو ہم تمہارے 2-4 مار دیں گے، 10 مار دیں گے۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا عربوں میں معمولی بات پر جنگیں ہو جاتی تھی، ایک اونٹ نے دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، جنگ ہو گئی، کئی لوگ مر گئے۔ حتیٰ کہ اس بات پر بھی جنگ ہوئی ہے کہ میرے باغ سے چڑیا اڑ کر تیرے باغ میں جا کر بیٹھی تو تو نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں بیٹھی، جنگ ہو گئی اور کئی لوگ مر گئے۔ اور آگے سنیے، کوئی عورت جاتی حاملہ ہوتی، جہالت اتنی تھی، اس حاملہ عورت کو دیکھ کر 2 لوگ شرط لگاتے، اس کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے، ایک کہتا لڑکا ایک کہتی لڑکی، شرط لگی کتنی، 1 روپیہ 2 روپیہ، تو وہیں پر اس عورت کو قتل کر دیتے اور اس کا پیٹ چاک کر کے دیکھتے لڑکا تھا کہ لڑکی۔ ہاں، یہ ظلم ہوتا تھا۔ اور ایک واقعہ اور یہ بھی پیش آیا کہ قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں میں جنگ ہو گئی، تو بنو نذیر تھا طاقتور اور بنو قریظہ تھا کمزور۔ تو بنو نذیر والے جب بھی بنو قریظہ کی کسی بندوں کو قتل کرتے تو دیت کیا دیتے، 100 وسق اونٹ یہ کھجور دے دیتے، اور کہتے یہ فدیہ ہے، بہت کم تھی، وہ جان کی قیمت نہیں بنتی۔ تو قرآن کریم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور یہ آیت نازل ہوئی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اگر معافی نہیں ملی، دیت نہیں ملی تو۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اور یہ اتنا ضروری ہے، یاد رکھیں آگے آیت آ رہی ہے کہ اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے قتل کے بدلے قتل، تو پھر مجال نہیں ہوگی کسی کی کہ کسی انسان کو ناحق قتل کر سکے، بالکل نہیں۔ راحت اندوری کا ایک شعر ہے کہ میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، اب تو یہ الزام ہم ہی پر رکھ دو۔ واقعی ترجمانی کی ہے اس بندے نے۔ یہ چیز اگر ختم ہو جائے نا، اب دیکھیں کوئی بندے نے اگر قتل کیا ہے اور اس کو اگر اس کی سزا نہ ملے، اور یہ سزا دی بھی کیسی جائے گی، اسلامی حکومت اس کو میدان میں لا کر اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں نا تو ہمت نہیں ہوتی کسی کے ہاتھ لگانے۔ آج کل یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو آج ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے، کہ ہمارے اپنے شہر میں 2 الگ الگ مقامات پر 2 بیٹوں نے باپ کو قتل کر دی، دولت کی، پراپرٹی کی خاطر۔ اور یاد رکھیں اتنا انسان آج کل لالچی ہو گیا ہے کہ یہ تو آپ نے سن لیا کہ بیٹا باپ کو مار رہا ہے، لیکن یہ بھی واقعات ہوتے ہیں
کہ باپ بیٹی کو قتل کر دیتا ہے ماں کے پیٹ میں. سمجھ رہے ہیں اشارے؟ اگر اسلامی قانون ہو اور اسلامی حکومت ہو نا تو ایسے کے سر اتر جائیں گے. معصوم کو ماں کے پیٹ میں مار رہا ہے. کتنی درندگی ہے یہ، کتنی شیطانیت ہے، کتنا درندہ پن ہے. ایک واقعہ آپ کو یاد دلا دوں، دہلی کے اندر ایک ریپ ہوا تھا بس کے اندر، غیر مسلم تھی. اچھا ریپ تو کسی کا بھی ہو، وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اگر وہ مظلومہ ہے تو ہماری بہن ہے، اور اس کے ساتھ جس نے زیادتی کیا ہے اس کو بدتر سے بدتر سزا ملنا چاہیے. کتنا بھیانک ہوا تھا وہ. 4-5 لوگوں نے مل کر اس کے ساتھ وہ کام کیا تھا. اس میں ایک نابالغ بچہ بھی تھا، اور جب وہ کام کر لیا تو اس کی شرمگاہ کے اندر انہوں نے سلاخیں ڈال دیے تھے. یہ سنتے ہوئے آپ کی روح کانپ رہی ہے، میں کہتے ہوئے میرا دل دکھ رہا ہے. کیا وہ بچی کو تکلیف ہوئی ہوگی، غیر مسلم. ایک اور بچی تھی آصفہ 8 سال کی، اس بچی کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ 8 دن تک اس بچی کو کھانا پینے کے لیے نہیں دیا گیا. اس کے ہونٹ کاڑے پڑ گئے. اور یہی درندہ پن اس معصوم کے ساتھ ہوا. اب اگر جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا، جو میں نے اس وقت پڑھا تھا دھندلا مجھے یاد ہے، تو ایک درندے نے دوسرے کو فون لگایا کہ اب ہم اس کو قتل کر رہے ہیں. تو اس نے کہا اگلے نے کہ نہیں ابھی مت کرو، میں آتا ہوں، میں مزہ لے لوں، پھر اس کے بعد کر دینا. اور مجھے نہیں پتا ان دونوں جرائم میں اور بھی جو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، تو ریپ کر دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں، کیا سزائیں ان کو ملی ہے. لیکن ایک بات تفسیر آیت کی سمجھانے کے لیے کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ ایسے درندوں کو جس سزا کے وہ مستحق ہے، اگر ان کو وہ سزا نہ ملے تو وہ پھر جرم دہرائیں گے یا رک جائیں گے؟ اگر نہیں ملے گی تو دہرائیں گے. اس وقت ہمارے مہاراشٹر کے جو غیر مسلم بہت سے لیڈر ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کا یہ بیان یوٹیوب پہ موجود ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ ان درندوں کو وہ سزا ہونا چاہیے جو اسلام کہتا ہے مسلمان کہتا ہے. مل جائے گا آپ کو یوٹیوب. تو بڑی خطرناک بات ہے یہ. تو آپشن 3 ہوتے ہیں، یا تو معاف کر دیں گے مقتول کے ورثہ جن کا بندہ قتل ہوا ہے، یا دیت لیں گے یا قصاص لیں گے. اگر ان کے اندر کمپرومائز ہو گیا، انہوں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے ہم کمپرومائز کر لیتے، معاف کر دیتے، آپ اتنا مال دے دینا، تو ٹھیک ہے ہوگی پھر معاف. اور ایک مسئلہ جو ہو سکتا ہے کہ کسی باپ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں نے کہا کہ ہمارے ابا کو انہوں نے قتل کیا ہے، قاضی صاحب اسلامی عدالت ہم کو قصاص چاہیے، قتل کے بدلے قتل چاہیے. تو قاضی قتل کے بدلے قتل کروائے گا. اور اگر دونوں نے کہا کہ معاف کرتے ہم، تو وہ معاف کر دیں. اور دونوں نے کہا کہ ہم کو دیت چاہیے، تو ان کو دیت دلائی جائے. لیکن ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے، ایک بیٹا کہہ رہا ہے میں نے معاف کیا، دوسرا کہتا ہے میں نہیں کرتا. پھر تو اگلی جو آیت ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، کہ پھر جس کو معاف کیا جائے یا کوئی معاف کر دے بھائی، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ کچھ، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ تو پیچھے پڑیں گے معروف طریقے سے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور ادا کیا جائے گا احسان کے ساتھ. کیا مطلب ہے آیت کا؟ کہ اگر 2 بھائیوں میں سے ایک نے معاف کر دیا اور ایک کہہ رہا ہے نہیں مجھے قصاص چاہیے، ایک کہہ رہا ہے نہیں مجھے دیت چاہیے، میں معاف کرتا ہوں، تو یہ بات کنفرم ہے کہ پھر اس کی معافی ہو جائے گی.
پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے. پھر اب دیت ملے گی. اب ایک نے معاف کر دیا ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا. جو کہہ رہا تھا مجھے انتقام چاہیے تو اس کو آدھی رقم ملے گی دیت کی. یہ آیت آج کی اتنی اہم ہے کہ ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی بہنیں ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یار اسلام میں اتنی سختی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے، اس لیے کیونکہ ہم خود سمجھے ہوئے نہیں ابھی. اس لیے ان آیتوں کی تفسیر کو اس نیت سے بھی سنو کہ ہمارے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہم وطن ملے اور کہے کہ یار اسلام میں اتنی سختی ہے، گردن اڑا دیتے، تو ان کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے، سمجھائیں گے کہ قرآن کا اصل میں قانون ہے کیا؟ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ ایک قتل ہو گیا، اب آپ گردن اڑا کے اور ایک کو قتل کر دے رہے، 2 قتل ہو جائے، یہ خیال آتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب دوسرے کا آپ جو تو قتل ہو گیا ٹھیک ہے، اب یہ اس کا جب آپ قتل کریں گے اسلامی عدالت میں، قانون سے اس کو قتل کیا جائے گا، تو پھر اگلوں کی ہمت نہیں ہوتی قتل کرنے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قدوری ہم کو پڑھائی جاتی ہے عالمیت میں، ہدایہ پڑھائی جاتی ہے. ہدایہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا. باب الجنایات اس کے اندر ہے. اس میں یہ بات لکھی ہے کہ قتل کی اصل میں 5 قسمیں ہیں. غور سے سنیے، جن میں سے 4 میں قصاص نہیں ہے، ایک میں ہی قصاص ہے، جس کے تعلق سے آج بات ہو رہی ہے تفصیل. قصاص سمجھ گئے نا؟ 4 میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہے، دیت ہے یا معافی ہے، کفارہ ہے. کون سی قسمیں ہیں 5 وہ قتل کی؟ پہلی ہے قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کر دینا، مرڈر کر دینا. دوسری ہے قتل شبہ عمد، یعنی ڈاؤٹ ہے کہ اس نے جان بوجھ کے کرا ہے. تیسری ہے قتل قطع، غلطی سے مرڈر ہو جانا، قتل ہو جانا. چوتھی ہے قتل قائم مقام خطا، یعنی جو قتل خطا کے قائم مقام ہے. اور 5ویں ہے قتل بالسبب، یعنی قتل کا ذریعہ، کارن، وجہ بننا، سبب بننا. قتل عمد کی تعریف یہ ہے جان بوجھ کے قتل کرنا، کہ کوئی بندہ تلوار، خنجر، بندوق، بم سے ارادہ کر کے کسی بندے کے اوپر حملہ کرے اور وہ مر جائے تو یہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کے مارنا. اس کے اندر قصاص ہے. وہی بحث آج تفصیل میں چل رہی ہے. باقی 4 کی بھی تعریف سن لیجئے، اگرچہ کہ وہ آگے آئے گی بات. قتل شبہ عمد، جس میں جان بوجھ کے قتل کرنے کا ڈاؤٹ ہے، کسی بندے نے پتھر سے، ڈنڈے سے مارا، عام طور سے اس سے مرڈر ہوتا نہیں، لیکن بندہ مر گیا سامنے والا، اب ڈاؤٹ ہے کہ اس نے جان بوجھ کے مارا ہوگا، اس میں بھی قصاص ہے، وہ دیت ہے، قصاص نہیں ہے. تیسری شکل ہے قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جانا. اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بندہ شکار کر رہا تھا، تیر چلایا اسے. اب جب تیر چلایا تو اس کو لگا کہ سامنے جانور ہے، لیکن وہ نکل گیا انسان. ٹھیک ہے، ارادے کی غلطی ہے، اس میں بھی 2 کوالٹی ہے. قتل خطا میں بھی 2 قسمیں، ایک قتل خطا والا ارادے میں غلطی اور ایک کام میں غلطی. بالقصد اور بالفعل اس کو کہتے ہیں. اب اس نے تیر چلایا، شکار سمجھا لیکن انسان نکل گیا. لیکن تیر چلایا، کوئی کافر حربی سمجھا لیکن مسلمان نکل گیا، اس کو لگ گیا تیر. یہ غلطی سے قتل ہو گیا. ارادے میں غلطی کیسے؟ فعل میں، کام میں غلطی کیسے؟ اس نے نشانہ لگایا کہیں اور جانور پہ، لیکن لگ گیا انسان، قتل ہو گیا، غلطی سے قتل. تو اس میں اس کی گردن نہیں اڑائی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ قتل خطا اس کو کہتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہو جانا، غلطی سے قتل ہو جانا، کوئی دشمنی تھوڑی ہوتی. آپ کار لے کر جا رہے تھے، اچانک کوئی بچہ گلی سے نکل کر آ گیا، اور ہوتا ہے ایسا، کوئی بوڑھا آ گیا، کوئی عورت آ گئی. اور عورتوں کے اوپر تو اللہ ہی رحم کرے. عورت جب بیچ روڈ میں آتی ہے اور دیکھتی ہے ٹریفک ہے
ادھر بھی ٹرافک ادھر سے بھی گاڑی آ رہی تو تھوڑا آگے سرکے گی تھوڑا پیچھے سرکے گی پھر بیچ میں کان پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جائے گی بیچوں بیچ آؤ ٹکر مارو. عورت ہے بھی بولا کس نے مر گئی غلطی سے قتل ہو گئی نا. تو اب یہاں پر قصاص نہیں ہے دیت ہے. اور قتل خطا قائم مقام خطا ہے. کوئی موٹا آدمی تھا وہ کوئی دبلا اس کے بازو سو رہا تھا وہ موٹے نے کروٹ لیا وہ دب کر مر گیا. سمجھ رہے اب یہ غلطی سے ہو گیا قتل. اب اس میں جو اسلامی قانون یہ نہیں ہے کہ اس کی گردن اڑا دو. سمجھو یہ چیز کو قتل قائم مقام خطا. اور پانچویں کوالٹی ہے قتل کا سبب بننا. کسی کی زمین پڑی تھی وہ آپ کی نہیں تھی آپ نے رات میں گئے اس میں کنواں کھود کے رکھ دی. وہ بیچارے کو تیرنا نہیں آتا تھا وہ صبح میں کھیت کو ایسی سمجھ کے آیا اور سیدھا کنویں میں گر گیا مر گیا. اب قتل تو ہوا سبب اور کارن اور ریزن کون بنا آپ بنے. تب اس میں دیت دینا پڑے گا. اور انہی 4 صورتوں میں سے بعض صورتوں میں کفارہ بھی یعنی 60 روزے کیونکہ قتل کرنے والا ایک اللہ کا حق مارتا ہے اور ایک بندے کا حق مارتا ہے. بندے کا جینے کا حق اس نے چھین لیا قتل کر کے تب اس کی وجہ سے اس کو یا تو خود قتل ہونا ہے اگر قتل عمد ہے یا پھر اس کی دیت دینا ہے قیمت. یا اب بندے کا حق تو یہ ہو گیا اللہ کا حق اگر اس نے مارا ہے تو اس کے لیے اس کو 60 روزے رکھنا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. غلاموں کا تو دور نہیں رہا تو 60 روزے رکھنا ہے. یہ اس کے احکام ہے قتل. تو یہ 5 قسمیں ہیں. تو اللہ فرماتے فمن عفی لہ من اخیہ تو جس کو معاف کر دیا جائے اپنے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ. تو جو غیر مسلم کہتے ہیں نا ہمارے بھائی بہت سختی ہے اسلام میں ان کو جواب دیجیے آپ. یہ 5 کوالٹی بتائی گئی اس میں سے 4 میں قتل نہیں ہوتا مال دے کے جان چھوٹ جاتی. اور سنیے کسی کا قتل ہوا اس کو 10 بیٹے تھے 10 میں سے جتنے اس کے وارث ہیں کیونکہ جو مال ملتا ہے نا دیت کا وہ تقسیم کس میں ہوگا یہ سوال بھی تو آ رہا ہوگا نا ذہن میں. دیت کا جو پیسہ ملتا ہے وہ تقسیم ان میں ہوگا جو مرنے والے کے وارث بنتے ہیں ان میں وہ پیسہ تقسیم ہوگا. تو اب وہ وارثین میں 10 بیٹے تھے کسی کے 9 نے کہا ہم کو قصاص چاہیے انتقام قتل کے بدلے قتل. ایک نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں تو اس کی گردن نہیں کاٹی جائے. یہ مطلب ہے یار کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کی حفاظت کی. ہاں یہ انصاف جب مسلمان دینے والے تھے نا تو دنیا میں مسلمانوں کی توتی بولتی تھی. انصاف کہاں پر دم توڑتا ہے جب یہ معاملات میرے اپنے گھر سے میرے اپنے رشتہ داروں سے متعلق ہو جائیں اور پھر وہاں پر اللہ کا حکم پورا کرنے کی بات آ جائے تو پھر میں وہاں پر پیچھے ہٹ جاتا ہوں. ایک واقعہ سناتا ہوں سمجھانے کے لیے. ایک بادشاہ تھے مسلم بادشاہ عادل بادشاہ انصاف پسند. ان کے بچے نے کسی یہودی کا مرڈر کر دیا امیر المومنین خلیفہ وقت. اب وہ یہودی آئے قاضی کے پاس. یہودی اسلامک لا جانتے ہیں ہم سے بہت اچھا جانتے ہیں. قاضی نے کہا بھائی 3 آپشن ہے معاف کر دو. یہودی نے کہا نہیں معاف کرتا. دیت لے لو پیسہ لے لو 100 اونٹ ہے. کہا کہ نہیں پھر ہمیں قتل کے بدلے قتل چاہیے. بادشاہ کا بیٹا ہے بادشاہ وقت. قاضی نے لکھ دیا بادشاہ کو بادشاہ سلامت ایسے سے ہوا ہے اور آپ کا بچہ مجرم ہے. کہا کہ آپشن رکھے گئے. کہا کہ ٹھیک ہے. کیا کہا نہیں مان رہے. اپنے بچے کو بلایا بادشاہ. عادل تھا انصاف پسند اور یہ کہتے ہوئے اپنے تخت سے اترا. مسلمانوں ذرا غور سے سننا. اس نے کہا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے کہ تمہاری ماں تم سے بہت محبت کرتی ہے خود میں بھی بہت محبت کرتا ہوں تم سے
لیکن کیا کروں، تیری محبت سے کہیں اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اپنی اولادوں کو سوچو ذرا، بہت آسان ہے کہہ دینا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے سن لینا۔ یہ سوچو ذرا، اس بچے کی جگہ میرا اپنا بچہ ہے، آپ کا اپنا بچہ ہے، یہ کہہ کر اس بادشاہ نے اپنے پڑتلے سے تلوار نکالی اور اپنے لخت جگر کا سر قلم کر دیا۔ بیٹا تھا نا، باپ نے کیا ہے، 8 دن کے اندر خود بھی رو رو کر اسی بچے کی یاد کی وجہ سے انتقال کر گیا، لیکن پوری دنیا کو پیغام دے کر گیا کہ مسلمان اللہ کے حکم سے زیادہ اہمیت اپنی اولاد کو بھی نہیں دیتا۔ ہاں، جب ہم اس طرح تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کو اس مقام پر بھی رکھا ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو چیئرمین پرسن جو ہوتے ہیں ان سے اختلاف ہوتا ہے، مسلمانوں کو خاص طور سے بہت ہوگا۔ ارے بھائی، اگر وہ ہٹ جائے وہاں سے تو کیا آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس سے بہتر اس کی جگہ پر رہ کر کام کر سکیں؟ ہمارے پاس ایجوکیشن کا حال کیا ہے ہم کو معلوم ہے۔ تو یہ انصاف اس نے دنیا کو دیا ہے اور بتلایا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور اس سے پہلے فاتباع بالمعروف، اب رقم طے ہو گئی آپ کی اور ان کی، ٹھیک ہے، تو اب بہت معروف طریقے سے آپ نے اس سے رقم کا مطالبہ کرنا ہے قاتل سے کہ بھئی ہم دیت چاہتے تھے، آپ دیت دے دیجیے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور وہ بھی احسان کے ساتھ قاتل جو ہے پیسے رقم کو لوٹائے گا، دے گا۔ ایسے نہیں کہ اب تو میری جان بچ گئی، آج دیتا، کل دیتا، پرسوں دیتا، یہ نہیں چلے گا۔ نہیں، حضرت عمر کا ایک قول میں نے کہیں پڑھا کسی تفسیر میں، وہ 3 قسطوں میں دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اب رقم طے ہوگی، آپ نے قتل کیا ہے، جان گئی ہے، تو آپ کو دینا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی ہوئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دیت نہیں رکھتے، اللہ معافی نہیں رکھتے، تو نہ جانے کتنے لوگوں کی سر قلم ہوتی۔ آج آپ نے سنا ہوگا امریکہ میں، یورپ میں بہت زیادہ اسلام پھیلتا ہے۔ اگر آپ لوگ اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان بوڑھا باپ تھا، امریکہ کی بات ہے، اخبار میں بھی آیا تھا، یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا۔ اس کا بچہ پیزا وغیرہ ڈیلیوری کرتا تھا، مسلمان، اکلوتا ایک بچہ۔ وہ کسی کالے کے پاس گیا ڈیلیوری کرنے کے لیے، اپارٹمنٹ تھا بڑا، تو وہ نشے میں تھا، اس نے اس بچے کو ناحق قتل کر دیا۔ اب وہ وہاں پر تو بڑا فاسٹ معاملہ چلتا ہے امریکہ میں، تو عدالت میں جب مقدمہ آیا، وہ بوڑھا باپ بھی آیا جس کا بچہ مارا گیا تھا، وہ کالا بھی آیا نیگرو، وہ بھی کٹہرے میں کھڑا ہوا تھا، پورے عدالت کا کمرہ بھرا ہوا ہے۔ جج نے کہا بھئی کیا کرنا ہے، پروف ہے، سب بچ نہیں سکتا۔ تو اس باپ نے کہا کہ میرا بچہ تو چلا گیا، یہ جو نوجوان ہے جس نے میرے بچے کو نشے کی حالت میں قتل کیا ہے، یہ بھی کسی کا بچہ ہے، میں اللہ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو جو لوگ تھے لکھنے والے، رائٹر وغیرہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو عمل سے جو اس نے مسلمان نے اسلام پیش کیا ہے، ہزاروں کتابیں لکھی جاتی تو ایسا پیش نہیں ہوتا تھا جو غیر مسلم دیکھ کر متاثر ہے۔ یہ مسلمان کا عمل تھا، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معافی والی سنت اس نے زندہ کیا ہے، تو یہ تہلکہ مچ گیا تھا دنیا میں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہم دوسری جتنی سنتیں ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر وہ ساری زندہ کر دیں تو کتنا خیر وجود میں آئے گا۔ اس لیے آپ پورا قرآن پڑھیں، آپ کو کہیں پر بھی قرآن کریم کے اندر یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے سپورٹ میں تھوڑا بھی ہے۔ 3 آیتیں پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ایک آگے ہی ابھی چند دن میں آئے گی، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے
تو تم بھی اس کے اوپر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو۔ دوسری آیت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کوئی تم کو تکلیف دے تو تم بھی اس کو اتنی ہی تکلیف دے سکتے ہو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کر لو تو صبر کرنا بہترین ہے صبر کرنے والوں۔ کیا مطلب؟ کسی نے آپ کا موبائل چرا لیا اور کسی جگہ جا کر چھپا کر رکھ دیا، اب آپ وہاں پر جا کر وہ موبائل جو آپ کا ہے اس کو چرا کر لے کر آ جاؤ، یہ چوری نہیں ہے، آپ نے اپنی چیز لے کر آئے۔ لیکن اگر جہاں موبائل رکھا تھا وہاں 1500 آزو بازو رکھے تھے موبائل کے واسطے، آپ نے وہ بھی لے کر آ گئے، تو پھر اب یہ غلط ہو گیا، کیونکہ جتنا ہے اتنا ہی۔ اور ایک آیت وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ اللہ نے فرض کر دیا ہے تمہارے اوپر، بنی اسرائیل پر بھی تھا، ہم پر بھی آ گیا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور زخمی ہوئے ہیں تو اس کے اندر قصاص۔ اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر زخم ہوا ہے، کچھ کاٹا پیٹا لگا ہے، آپ چاہ رہے ہیں قاضی کے پاس گئے، کہا کہ میں بھی اس کا اتنا ہی کاٹوں گا، اگر قاضی کو یہ ڈر ہو کہ زیادہ کٹ سکتا ہے تو اس کے اوپر ظلم ہوگا، کم ہو گیا تو آپ پر ہوگا، تو پھر وہ آپ کو رقم دلائے گا، اے بھائی یہ لے لو، بات ختم کرو۔ اتنا انصاف ہے اسلام کے اندر، کہیں پر بھی کوئی بھی نقطہ آپ کو ایسا نہیں ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ تفسیر ابن کثیر نے ذکر کیا ہے اس کی تفسیر میں، کہ یمن کا ایک مقام ہے صنع، بڑا مشہور ہے، وہاں پر ایک بچے کو 7 لوگوں نے مل کر مار دیا، قتل کر دیا۔ موب لنچنگ سمجھتے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، اسے موب لنچنگ کرتے ہیں اور آزاد گھومتے ہیں، مظلوم کو مار دیتے ہیں۔ یاد رکھو، تو حضرت عمر نے کیا کیا، جب معلوم ہوا تو وہ 7 کو تہہ تیغ کر دیا، 7 کے سر قلم کر دیا۔ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین ایک کے بدلے 7، کہا کہ وہ 7 شریک تھے اس لیے مارے گئے۔ اگر اگلی بات سنو، اگر اس بچے کے قتل میں پورا صنع شہر کے لوگ اگر ملوث ہوتے تو عمر سب کے سر اتار دیتا، ایک کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ انصاف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ یہودیوں نے جب جنگ خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، یہ جو اپنی تاریخ سے معلومات ہونا، میں عام جملہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے، جو خنس ہے نا یہ ہماری اور یہودیوں کی کیوں ہے۔ یہ بدماشوں نے ہمارے نبی سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دی تھی اور کفار سے مل گئے تھے اور بھڑکایا تھا کفار کو کہ آؤ حملہ کرو مدینے کے اوپر ایک ساتھ، تاکہ صحابہ اکرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صف ہستی سے مٹ کر رہ جائے۔ آج بھی اگر آپ حج عمرہ کو جائیں تو جو ماہر زیارات کرانے والا ہوگا نا، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں سے خندق کھودی گئی تھی، اتنی تھی، یہاں پر مسجد علی ہے، فلاں مسجد ہے، مسجد شجرہ ہے، مسجد جن ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ اب وہ جو بیچارہ وہاں پہ بول رہا ہے ہم سن رہے ہیں بس۔ تو بہرحال جب وہ آئے ہیں تو جنگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، گھر پر گئے، جنگ کے لباس اتار رہے تھے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ جنگ کا لباس اتار رہا، کہا کہ آپ اتار رہے ہیں؟ غور سے سننا، اللہ نے جو فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیجے تھے ان فرشتوں نے ابھی تک جنگ کا لباس نہیں اتارے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ بنو قریظہ سے انتقام لینا ہے، انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے آپ کے ساتھ۔ یہی موقع تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نحن لا نصلی صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، کہ ہم بنی قریظہ کے اندر نماز عصر پڑھیں گے۔ صحابہ میں وہیں اختلاف ہو گیا تھا، کسی نے راستے میں پڑھ لیا تھا، کسی نے وہاں پر پڑھا، اور وہیں سے مسئلہ بنا کہ اختلاف علماء امت کا رحمت ہے۔
اس موقع پر اب یہ بات سننا، یہ پوائنٹ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مجھے یاد پڑتا ہے، عدد آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 700 600 یا 1000 یہودیوں کے سر اتار دیے۔ اب یہ تو بڑی آگ لگ گئی نا جا کر۔ تو یہ وہ انتقام ہے جو آج بیچارے فلسطینی اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کے مسلمان، کہ پوری دنیا کو ہمارے خلاف کھڑے کر دیا۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھا نہیں پاتے نا قرآن کے حکم کو صحیح طور سے، اور وہ بدنام کرتے جاتے ہیں اسلام کو۔ جب تک ہم قرآن کو، حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر سمجھیں گے نہیں، اسلامک لا کو، تو اچھے سے ہم لوگوں کو سمجھا بھی نہیں سکیں گے، اور جب نہیں سمجھا سکیں گے تو لوگ بدنام کریں گے۔ تو اب دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس کے بعد اگر کوئی سرکشی کرے، زیادتی کرے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا مطلب؟ کسی کی ڈیلنگ ہو گئی، مقتول جن کا بندہ مرا تھا اس کی اور قاتل کی ڈیلنگ ہو گئی۔ قاتل نے کہا بھائی میں اتنی رقم دے دوں گا، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک، ہم معاف کر دیں گے۔ یہ ایسا کر سکتے ہیں لوگ، اللہ وہ بھی بتا رہا ہے۔ اب انہوں نے رقم لے لی ہے، رقم لینے کے بعد اب قاتل اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ تھا نا، انہوں نے رقم لینے کے بعد بھی کوئی یہ بدماشی کرے کہ پھر قاتل کو جا کر قتل کر دے، بھائی انتقام بھی ہو گیا، رقم بھی لی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ عمل زیادتی ہے، کیونکہ جتنا ہے اتنا ہی لے سکتے ہیں ہم، اس سے زیادہ نہیں۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اگر کوئی مظلوماً قتل کیا جائے تو اس کے رشتہ دار کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ قصاص لے سکتا ہے، لیکن قصاص میں بھی انصاف رہے گا۔ ایک بندے کی جان گئی ہے تو ایک کی ہی لی جائے گی، ایک کی گئی ہے تو 2 کی نہیں، 3 کی نہیں، 10 کی نہیں۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ کا مطلب یہی ہے کہ زیادتی نہیں، پھر وہ مظلوم ہو جائے گا، آپ ظالم ہو جائیں گے۔ جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ لوگ ہوشیاری کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو حکم ہے نا قتل کے بدلے قتل، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، جہاں اسلامی مملکت ہو وہاں پر ہے، ورنہ ایک آدھا ہوگا تفسیر میں بیٹھا ہوا، کئی دن سے انتقام کی آنکھ جل رہی تھی، کوئی سپورٹ نہیں مل رہا تھا، قرآن کی آیت آ گئی، اسلام کہتا ہے قتل کے بدلے قتل، مولانا نے بولے، اس نے جا کے اڑا دیا۔ تو اسلامی مملکت میں، اور وہ بھی ہم جو ہے اسلامی قاضی کے پاس جائیں گے، حاکم کے پاس جائیں گے، اور اس کو جا کر کہیں گے، اور وہ جلاد کے ذریعے اس کا سر اتارے گا قاتل کا۔ کیوں؟ ہمارے اختیار میں کیوں نہیں دیا؟ یہاں پر بھی اسلام نے رعایت کی ہے۔ ممکن ہے انتقام کے جوش میں آپ کم زیادہ مار دیں، یعنی ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے رشتہ دار بھی کھڑے تھے، انہوں نے اس پہ بھی تلوار چلا دی، اس کے رشتہ دار، اس کے بیٹا بچی وغیرہ کوئی تھی، اس کو بھی مار دیا جوش میں۔ کیونکہ ایک بڑی پریشانی ہے آج مسلمانوں کی، بہت اہم بات کر رہا ہوں، اللہ کرے بات صحیح جگہ پر صحیح یعنی سمجھ میں آ جائے۔ ہر انسان کی، ہم مسلمانوں میں زیادہ تر یہ سوچ ہے کہ میں سب لوگوں سے الگ ہوں، یہ بہت پریشانی کھڑی کر رہی ہے سوچ آج کل۔ جب میں یہ قصاص کا قانون پڑھ رہا تھا یہ بات سمجھ میں آئی۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیں ہم کہیں پر جاتے ہیں کوئی سرکاری محکمے میں، وہاں پر اگر کوئی ہمارا دوست وغیرہ مل جائے تو ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کب؟ جب ہم کو الگ سے ٹریٹمنٹ ملتا ہے، دعوت میں الگ سے ٹریٹمنٹ ملتا ہے۔ کسی دو کا جھگڑا ہو رہا ہے، آپ دیکھ کے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہاں بھائی یہ لڑ رہے ہیں، یہ ایسے، پھر آپ دیکھیں وہیں پر آپ کو کوئی تیسرا یہ کہتے ہوئے ملے گا کہ اگر اس کی جگہ ہم رہتے نا ہم بتاتے مولانا، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، اگر کسی نے چھیڑا تو علیحدہ بننے کا جو یہ مزاج ہے نا یہ ہمارا ختم ہونا چاہیے۔ اور واقعی میں کل میں سن رہا تھا مولانا سجاد نعمانی صاحب کو، تو حضرت ترغیب دے رہے تھے اپنے طلبہ میں کہ بھائی
تبلیغ میں وقت لگانا چاہیے، جماعت میں وقت لگانا چاہیے۔ عالم بننے کے بعد سال لگاؤ، 2 سال لگاؤ، 3 سال لگاؤ، کیونکہ وہ جتنا اس میں انسان من جاتا ہے، لوگوں کو سمجھتا ہے، شاید ہی کوئی سمجھتا ہو۔ تو حضرت قرآن قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ بعض پرانی کتابوں میں لکھا ہے القتل انفع للقتل، کہ قتل کو ختم کرنے کے لیے قتل کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں ایسے بہت سے کم قانون ملیں گے آپ کو جس کے اندر قتل کی سزا نہ ہو، پھانسی کی سزا نہ ہو، رکھتے ہیں لوگ۔ اختلاف کنڈیشن میں کہ کس کنڈیشن میں اس نے مارا ہے، تو ہمارا لا کہتا ہے کہ اس کو قتل ہوگا، اور کس کنڈیشن میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قاتل دیکھے گا کہ اس طرح سے گردن اڑا دی جاتی ہے قتل کرنے کے بعد، ہمت نہیں ہوگی قتل کرنے۔ اور جملہ کیا فرمایا؟ اے عقل والو۔ پتا چلا کہ ایسے اسلامک لا کو اور اس کے اوپر انگلی وہی اٹھائے گا جس کی عقل کامل نہیں ہے۔ یہ ہر کسی کو اس کا لاجک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس کے اندر عقل ہے وہی یہ بات کو سمجھ سکتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ایک بات سمجھ لیجئے، اسلامی قانون اصل میں ہے کہ ہم نے تو دیکھا تو نہیں، جو کچھ ہے پڑھا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو دیکھ رہے ہیں ہم غیر اسلامی قوانین دیکھتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں پر اسلامی مملکت ایک قاضی مقرر کرے گی۔ وہ قاضی لوگوں کے خلا کے، طلاق کے اور قتل کے معاملات کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ سمجھ رہے؟ یہ سارے مسائل مسجد سے حل ہوں گے، یہ ہم کو پتا ہے، لیکن پھر بھی علماء کیوں نہیں کرتے میں بتاؤں؟ ایک راز کی بات بتاتا ہوں جو آپ سب سمجھتے ہیں۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام 2 مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ سنیے، دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے 2 مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنا، کیونکہ جس کی طرف سے آپ نے بولے وہ کہیں گے ارے آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اور جس کے خلاف بول دیے وہ کہے گا ارے بھائی ان کو کچھ آتا کا مولوی صاحب کو، میرے کو غلط بول رہے ہو۔ میں نے آج تک کوئی ایسا غلط کام کرا نہیں، اپن کبھی غلطی نہیں کرتے، پھر تو تم نعوذ باللہ کہ تم خدا ہو۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، باقی سب سے ہوتی ہے، اور اس کے پیغمبروں سے نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ان کی حفاظت کرتے۔ تو یہ ایسے دعوے، تو اب پہلی چیز قاضی مقرر کیا جائے گا جو قتل کے معاملات کے فیصلے کرے۔ دوسری بات، اگر کسی کا بندہ مارا جائے، ذرا ہوش میں رہ کر سنیے، 5-10 منٹ میں ختم کروں۔ کسی کا بندہ قتل ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ جیسے ہم لوگ آج کل کرتے ہیں، پہلے اس کو پرنٹ کراتے ہیں کمپلین کسی کمپیوٹر والے کے پاس جا کر، تو وہ ہماری تھوڑی چمڑی اتار دیتا ہے، پیسے ایسے لے لیتا ہے۔ پھر وکیل صاحب کے پاس جاتے ہیں، پھر وکیل صاحب بچی کچی لے لیتے ہیں۔ پھر کئی دنوں کے بعد نمبر لگنے کے بعد جج کے پاس معاملہ جاتا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک صاحب کا 11 سال ہو گئے، ابھی تک کیس بورڈ پر ہی نہیں آیا۔ ابھی فیصلہ ہونا کہ یہ مجرم ہے نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے، 11 سال ہو گئے۔ اور یہی تاخیر کی وجہ سے ہی مجرموں کی ڈیرنگ بڑھ جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے تو اگلے کو کہہ دیتے ہیں ہمارا عدالت کا معاملہ ہے آپ دور رہیے، یہی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اسلامی قانون کو سمجھیے، کوئی بندے کا بندہ قتل ہو جائے، ٹھیک ہے، متعلق رشتہ دار قتل ہو جائے، وہ کیا کرے گا؟ وکیل لگائے گا؟ نہیں۔ کوئی پرنٹ کرے گا کمپلین؟ نہیں۔ اس کو سادے کاغذ پہ پین سے اپنے ہاتھ سے لکھ لے گا، ایسا ایسا ہوا ہے، یہ قتل ہو گیا ہے، ہمارا رشتہ دار تھا، قاضی صاحب ہم کو انصاف دیجیے۔ اور ایک چیز جو ممکن ہے ہو سکتی ہے، اب یہاں سے ذرا غور سے سننا، بات ختم ہو رہی، بہت اہم باتیں ہیں۔ لکھنا ہی نہیں آتا کسی، ان پڑھ ہے، یہ بھی ہو سکتا نا، پاسبل ہے نا، وہ زبانی جا کر بول دے جج صاحب کے پاس، اسلامی مملکت ایسا ایسا ہے، ہمارے رشتہ دار کو انہوں نے مارا۔ پھر اگلی ذمہ داری وہ قاضی کی ہے
یہ تحقیق کرے، گواہ ڈھونڈے، سی سی ٹی وی دیکھے، یہ کر دے وہ کر دے، اور سب تلاش کرنے کے بعد اس قاتل کو پکڑ کر لے کر آئے۔ اور اگلی بات ذرا دل سے سننا، اگر پروف ہو گیا قرآن کے قانون کے مطابق کہ فلاں نے قتل کیا ہے، اس کے کمپلین کرنے کے بعد یا بولنے کے بعد پروف ہو گیا فلاں نے قتل کیا ہے، تو اب یہ بات سنیے غور سے، ابھی جو بندے کا قتل ہوا تھا اس کا غسل بھی نہیں ہوگا تو اس کا سر اتار دیا جائے، اس کا کفن بھی نہیں ہوگا، اس کا سر اتار دیا جائے گا اگر قتل پروف ہو گیا۔ مطابق انصاف کا دیر سے ملنا بھی نا انصافی ہے۔ جو شروع میں ایک بات ہم نے پڑھی تھی کہ قرآن کے 7 حق ہے،